ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ جو معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باہم جو گفتگو ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لہجہ کس کا تھا؟ یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم نے اس آواز کو سنی، کس کی آواز آئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، اس سے زیادہ قوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر تجلی فرمائے اور وہ اللہ کے کلام کی حکایت کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے تو درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، تو میں تیرا رب ہوں، یعنی درخت تو نہیں کہہ رہا تھا، اللہ نے تجلی فرمائی، گویا کہ اس کو الہام فرمایا، درخت کو قوت گویائی دی کہ اللہ کے پیغام کو بعین ہی آگے پہنچاؤ۔ حکایت کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسا کسی نے کہا، پیغام دیا، ہم اس میں وہی انہی الفاظ انہی صیغوں کے ساتھ اس کو آگے بیان کر دیں۔ جیسے کسی نے مجھے کہا کہ آپ مصعب یہ لوگوں کے سامنے کر دیں، اس میں لکھا کیا تھا اس شخص نے، یہ کوئی عالم ہی تھے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسا نہ کرنا۔ اب میں نے اس کو پڑھ کے سنایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسا نہ کرنا۔ تو بتائیے یہ میری طرف سے ہو رہا ہے یا ان کی طرف سے؟ ہے ان کی طرف سے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو نہیں کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں فلاں شخص کے کلام کی حکایت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح تجلی فرمائی اس پہ درخت کے، اور اس نے اللہ کی طرف سے جو بھی کلام تھا اس کو حکایت کیا، تو ایسا لگا جیسے درخت یہ کہہ رہا ہو کہ میں تیرا رب ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام حکایت ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چونکہ آواز سے، الفاظ کی قید سے پاک و صاف ہے، اس کو کہتے ہیں الہام، کہ جیسے کوئی سامنے ہو، آپ میں اتنی بلا تمثیل آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے معافی ضمیر کو اس کے ذہن میں ڈال دیں، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں آپ کی بات آ گئی، پھر وہ زبان سے جواب دے رہا ہے، پھر آپ ذہن میں بات ڈالتے ہیں، پھر وہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے جیسے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجی، تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، ان کو اپنا کلام ان کے ذہن میں آ گیا، انہوں نے آ کے زبان سے پھر بیان کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، پھر آپ نے صحابہ کے سامنے اس کو پڑھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو راز کی بات تھی کہ وہاں کس طریقے سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اغلب یہی ہے کہ وہاں پہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں نہیں رکھا، الہام ہوا اور سرکار اس کا جواب دیتے رہے۔ اس پہ اور بھی کلام کیا گیا ہے، اور بھی پہلو ہیں، لیکن جتنا اس وقت کے لحاظ سے مناسب تھا میں نے عرض کیا۔ ایک مختصر سا بریک